موسیٰ شیر خدا اد عطا حسب اللہ حج اللہ آقے دا گوھر سہرہ دا شوہر سنین دا بابا نبی دا پیر سنیے دا پیر نبی دا غلاموں توجہ فرمائیو پڑھو حدیث بخاری پوچھنے والا پانی جن کرو میں عرض پہ کرنا فرمایا بنت نبی جینا نبیوں مننے تھے نبیوں کی جو امام الانبیاء تے کنے مننے سن رہا حدیث بخاری تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درہ ابو جان دی پارٹی نال ایک معاہدہ ہو رہے ہیں ابو جان دی پارٹی نال ایک معاہدہ ایک ایگریمنٹ ہو رہے ہیں جویں تسی ٹی وی تے خبراں سنتے ہو اج پاکستان دا ترکی نال معاہدہ ہو رہا ہے آج پاکستان دا چائنا نال معاہدہ ہو رہا ہے آج پاکستان دا امریکہ نال معاہدہ جویں ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ نال کچھ معاہدے کچھ دستاویزات سائن ہوندے نے ایویں سرکار دا ابو جان دی پارٹی نال ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور منظر کی ہے اے سرکار بیٹھے او ابو جان بیٹھے ادھر حضور دے صحابہ حضور گھیرا پا کے بیٹھے نے ادھر ابو جان دے چیلے چمڑے جو چور چمار چلا کٹھے ہوئے سارے او دوالے او دے بیٹھے نے سنیو اے سرکار دے صحابہ ابو جان دی پارٹی ادھر حضور دے صحابہ ادھر ابو جان دے سارے بننے والے میں صدقے جاواں او معاہدہ لکھن دی ڈیوٹی لگے مشکل کچھ آ رہی وہ ایگریمنٹ لکھن دی ڈیوٹی لگ گئی علی پاک دی اور علی پاک نے درمیان وچ میرے نبی پاک نے فرمایا علی تیچیا کا حکم ہوئے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اے معاہدہ ہو رہا ہے اے ایگریمنٹ ہو رہا ہے نبی نے غلاموں ذرا توجہ میرے پر فرمائیو علی پاک نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اے معاہدہ اے گل بات اے ایگریمنٹ ہو رہا ہے اچھا جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ لکھینا ہے جو گل بات ہلے ہونی وہ لکھینی ہے ہمیں صرف کہنا لکھیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اے معاہدہ ہو رہا ہے سنیو علی نے لکھیا کہ محمد رسول اللہ کی طرف معاہدہ ہو رہا ہے میرا موضوع ہے سی نبیوں کو مننے تے ایک مننے جو صحابہ مننے اور علی پاک نے نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ کی طرف معاہدہ ہو رہا ہے ابو جان کا ٹبر سارا اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں کہے کہ نہیں کر لے علی پاک فرمانے کی ہوا ہے کی گل ہے بیٹے نو انہیں آکھیا جی رسول اللہ من لئیے تروڑا کالا خدا دی کہ کیوں میں پاٹے پر دکھا سبحان اللہ کہہ رہے علی پاک نے فرمایا کی ہے انہیں آکھیا جی رسول اللہ من لئیے کہ ساڑھے کوڑے لڑائی کا دی ساڑھے کوڑے لڑائی جناب رسول اللہ نہیں حدیث بخاری دی لوگت میں نے بیدار ہوں بیٹھے انہیں آکھیا جناب رسول اللہ نہیں لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف معاہدہ ہو رہے ہیں اسی تو رسول اللہ من ہی نہیں اسی جنہیں ساتھ بھر کا بشر ہے اسی کا رسول من ہی نہیں اس واسطے رسول اللہ کٹو محمد بن عبداللہ لکھو لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف معاہدہ ہو رہے ہیں اور نبی غلاموں علی پاک نے جو کاغذ پینسل اے سرکار کا صحابہ ابو جہل میں ٹبر سارا اٹھے بولے رسول اللہ کٹو لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف علی پاک فرمایا ایک منٹ کافر کا تسی ہو نہ پاگل بھی ہو کافر کا تسی ہو نہ پاگل بھی ہو اور ذلیلو سانو آتی ہو اسی کٹیے حضور دا نا سانے کو ڈیمانڈ کر گیا کہ اسی حضور جان چاہا جا پڑی خام کیا دیئے دماغ کتابے توڑا پاگل نہ ہوڑ تو توڑا دماغ سبھی آگیا ہے سانے کو ڈیمانڈ کر دیو سوال ہی پہلے جو نہیں کٹنا حضور دا نا میں فیس نام خواہ تھا میں ذمہ دارا علی جلال خبردار نہیں کٹنا حضور دا نا وہ بھی صدیق کا فرض ہے وہ میں کٹو وہ اکھڑ کٹو یہ اکھڑ نہیں سنیو وہ اکھڑ کٹو یا اکھڑ نہیں وہ اکھڑ کٹو یا اکھڑ نہیں وہ اکھڑ کٹو یا اکھڑ گل لمبی ہوگی روڑا لمبا پہ گیا ریستوں میں بخونا جس وقت گل لمبی ہوئی نا حضور نے فرما دی جی یا رسول اللہ وہ ایک بات چھڑو یاد کرے چکران پہ گیا ہو گل مکاؤ اگے کریے گھر توڑ گئے تسی پینجے لیتے روڑا پاڑے علی محمد رسول اللہ کٹتے محمد عبداللہ لکھتے میرا موضوع ہے سی نبی رو اینج مانو جو میں صحابہ منے ہیں حدیث بخاری کی نوبت میں نے پیدارا نبی نے فرمایا علی کاٹتے محمد رسول اللہ محمد عبداللہ لکھو اگے گل توڑ گئے پینجر لے کے روڑا پالے اور نبی نے غلامو جس لئے میرے نبی نے فرمایا علی کاٹتے محمد رسول اللہ علی پاک نا آنج کر کے ہاتھ جوڑے میرے نبی دیکھے تے او کاغذ پینسل نا حضور بھی گود وچ رکھ کے مدینے دلا رہے تو آدھا حکم ہوئے نا میں اگ دے سمندر پار کرا یا سیدی یا رسول اللہ تو آدھا حکم ہوئے میں ہوانا دے روح نہ ٹکرا جاواں مدینے دلا رہے تو آدھا حکم ہوئے میں پہاڑا دیا چکانا نہ ٹکرا جاواں پر کملی والے اسی تو اڈے نانو کٹن والے نہیں اسی تو اڈے نانو مٹان والے نہیں سونے اور جان
مدینے والے اسی تواڈے نام نوں کٹن والے نہیں، اسی تے تواڈے نام دی تسبیحاں کڈن والے اسی تواڈے نام دی مالا جپن والے اسی تواڈے نام دے کسی جپن والے کہ میری محبت آندی ہے مولا مرتضی نے اے ہوئی آکھیا ہوے گا یا سیدی یا رسول اللہ اے مالا دے کاجل والے اے ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دیاں کڈنا والے یاسین دے سریاں دے لڑیاں والے ید اللہ دے ہتھاں والے وجہ اللہ دے چہرے والے اے کملی والے اسی تیرے نام مٹان والے نہیں، اسی تے پنڈ پنڈ شہر شہر تیرے نام دی مالا جپڑ والے تے اے ہوئی عقیدہ ساڈا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب جدا عقیدہ میرے نبی دے نام شفا ہے دعوت انہوں کے دینا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے علی المرتضی ہاتھ جوڑ کے اندر یا رسول اللہ ساڈا عقیدہ ہے تیرا نام لیا تیرا نام لیا تل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا تل جاندیاں اے مالا دے کاجل والے اسی تیرے نام نوں مٹان والے نہیں، اسی تیرے نام نوں ختم کرنے والے نہیں تے دنیا والے اللہ وحدہ لا شریک کی فرماندا ہے پیا او دنیا والے میرے نبی نوں انج منو جویں نبی دے صحابہ نے منیا، نبی نوں انج منو جویں نبی دے اونچی بول نبی نوں انج منو جویں نبی دے آؤ اپنے موضوع کی دوسری حدیث پاک اور دوسری اور سیکنڈ کلاس حدیث پاک سنا کے اس کے بعد ایک اور سنا کا گھر بتا دیں گے نبی پاک کے غلاموں ساتھی کچھ خبر مجھے کو کم کرے دوسری حدیث پاک سننا چاہنا حدیث نبی پاک کے غلام میرا موضوع اجدے ہوئے فرمایا منت نبی جینا نبی تو مننے تھے نبیاں میں جو حضور کو مننے تھے مننے ایج جو میں حضور نے صحابہ مننے علماء ربانی تشریف فرما لے حضور نے ایک صحابی سن انہاں تناسی طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی پاک کے غلاموں انہاں دی عمر سے صرف 10 سال کتنی عمر سی؟ کچھ بولو کتنی عمر سی؟ 10 سال حدیث پاک پڑھو حضور ممبر طرح کے خطاب کرتے رہے پہ صحابہ خطاب سن رہے پہ تے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسٹ 10 سال کی عمر ہے کہ ایتھے نبی نے ممبر دے کول بیٹھے رہے نالے حضور دا خطاب پہ سن دے نالے حضور نو بہندے اور میں تانوں کر کے بخان لگا نہ آج بے سوادے ہوئے جے نہ مینوں کریا جے تہاڈی مہربانی اے طلحہ بن برا بیٹھے حضور دے ممبر دے کول عمر ہے صرف 10 سال اے حضور نے صحابہ نے حضور خطاب جب میں بیان کردا کبھی ادھر پہ نہ کبھی ادھر کبھی ایک انداز خطابت ہے حضور خطاب فرماتے لوگوں میرے نبی پاک دی نگاہ نبوت اپنے غلاماں تے پیندی ہے پئی اے حضور اپنے غلاماں نو ویندے پے خطاب مسلسل جاری ہے حضور اپنے غلاماں نو ویندے اے نگاہ نبوت چلدی دوبارہ پھر اپنے غلاماں نو ویندے چلدے ایتھے پہنچے نا کہ دیکھیا طلحہ بن برا ٹکٹکی لا کے حضور ویندے پے میرے نبی نے دیکھیا طلحہ بن برا ویندا پیا حضور تھوڑا جا مسکرائے حضور نے چہرہ پھیر لیا حضور تھوڑا جا مسکرائے حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا خطاب میرے نبی نے مسلسل جاری ہے حضور پھر اینج کر کے نگاہ نبوت مصطفیٰ اپنے غلاماں نے تعاقب کر دیے پئی این غلاماں تے نگاہ نبوت پیندی ہے پئی حضور مسلسل خطاب فرما رہے نے نبی پاک ہے دوسری مرتبہ حدیث میں بخونا دوسری مرتبہ حضور خطاب کردیاں چلدے ایتھے آئے سبحان اللہ ایتھے آئے وہ 10 سال دے صحابی اوویں حضور نو ویندے پے میرے نبی پاک پھر نینا چ نین ملے نظراں ملیاں حضور تھوڑا جا مسکرائے حضور نے چہرے نو پھر پھیر لیا سبحان اللہ اوے نبی پاک دے غلامو ہن تیجی وار حدیث پڑھو تیسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں نو پھر ویندے پے انج کہ تسی میرا خدا دا واسطہ نہیں میرا دھیان کرو
میری گل سا نہ کریا جی حضور اپنے غلاموں نو ویندے نے پئے نگاہ نبوت مصطفیٰ یہ اور نگاہ ہے جس بارے میں اللہ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا نگاہ نبوت مصطفیٰ اپنے غلاموں کا تعاقب کر دیے پئی اے حضور چلدے چلدے ویندے 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 ان کر کے اپنے غلاموں تے نگاہ پھردے پھردے جس نے ایتھے آئے نا ہن سنیا تریجی وار ہے کہ 10 سال دے صحابی حضور نو ویکھی جانے نے میرے نبی پاک نے ویکھیا انہاں نال نہیں ملے حضور مسکرا کے فرمایا طلحہ کی میں پیا اوے طلحہ کی میں پیا نبی دے غلاموں پڑھو حدیث پاک 10 سال دے صحابی اٹھو اٹھے ایتھے حضور دے سامنے آ گئے ہاتھ جوڑ کے نا یا سیدی یا رسول اللہ حضور مینوں بڑے سونے لگن ڈے سبحان اللہ کتنی نامراد زبان ہے جڑی نہیں بولدی حضور دے سامنے آ گیا یا سیدی یا رسول اللہ حضور تسی مینوں بڑے پہ سونے لگ دے ہو نبی پاک دے غلاموں حضور نے مسکرا کے فرمایا طلحہ تینوں میں کتنا سونا لگنا پیا سبحان اللہ میرا موضوع ہے کہ نبی نو انج منو جے نبی دے صحابہ منے 10 سال دے صحابی حضور دے سامنے حضور بڑے سونے پہ لگ دے ہو میرے نبی نے فرمایا طلحہ تینوں میں کتنا سونا لگنا تے طلحہ جو آکھے ہے او ترجمہ کر رہی ہے سبحان اللہ میرے نبی دے غلاموں تو جو فرمائیو طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور دے سامنے کھلوتے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا اے طلحہ تینوں میں کتنا کو سونا پہ لگنا تے طلحہ بن برا رضی اللہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور اس ویکھ لیا نا نبی پاک دے غلاموں میرا موضوع سی نبی انج منو جویں نبی دے صحابہ مننے سبحان اللہ اچھا طلحہ بن برا حضور ویکھ لیا پھر فقط حدیث پاک وچ ہوندا ہے فقط گزر گیا ایک دن طلحہ بن برا بیمار ہو گیا بیمار اتنے سخت بیمار ہوئے کہ پچھلے مرض چلا گیا یعنی قریب المرگ ہو گیا بالکل نبی پاک کے غلاموں جس وقت پچھلے مرض پہ لگے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی نے دسیا کہ حضور طلحہ بن برا چند دنوں کا مہمان ہے بیمار ہے حضور نے فرمایا صاحبہ آؤ طلحہ دے پتہ لین چلیے نبی دے غلاموں حضور آستانے تو نکلے حضرت طلحہ بن برا حدیث پاک میں چونگے طلحہ بن برا مدینے پاک دنات اضافی آبادی کے پنڈ سی وہ تھوڑے سن حضور علیہ السلام جس وقت انہوں نے گھر گئے نا کہ طلحہ بن برا زندگی تے موت دی کشمکش وچ نے موت و حیات دی جڑی جنگ پہ لڑدے نے تے پچھلے مرتے لیٹے نے نبی پاک نے جا کے ویکھیا کہ طلحہ دی طبیعت ٹھیک نہیں بہت زیادہ بیمار نے آپ کے والد گرامی نوں شاہد کر کے نا فرمایا اگر طلحہ دا وصال ہو گیا نا کہ مینوں ضرور دسیا کہ میں جنازہ پڑھنا ہے
نبی پاک غلاموں طلحہ بن برات زندگی تے موت دی کشمکش میں بے ہوش اپنے بستر لیٹے رہے تے کوئی ہوش خبر نہیں، لیکن حضور دی گل کنی پہ گئی کہ حضور فرماندے پہ کہ فوت ہو گیا تے مینوں ضرورت سے میں جنازہ پڑھنا ہے، اور نبی دے غلاموں حضور تے تشریف لے گئے۔ حضرت طلحہ بن برات نے پوری ہمت نو جمع کر کے نا تے بستر تے تھوڑا جا اپنے آپ کو ہمت دے کے عرض کی ابو جی، فرمایا جی بیٹا، عرض کی ابو جان اگر میں مر گیا نا حضور نے دسیا جی، ابو جان اگر میں فوت ہو گیا سرکار نے دسیا جی، بیٹا عجیب بات کر دیو، لجپالا مہربانی کیتی ہے، حضور نے نگاہ کرم کیتی ہے، حضور نے خود فرما رہے ہیں کہ طلحہ فوت ہو گیا تو میں دسیا میں جنازہ پڑھ لے تو تسی آندے ہو کہ نہیں نہ پڑھے دسیا جی۔ نبی دے غلاموں سنو ذرا، قرآن دے انج منو نبی نو جویں نبی دے صحابہ منے۔ حضرت طلحہ بن برات نے ابو جی حضور جنازہ پڑھ چھڑن، اس تو وقت کے سعادت کہہ ہے، اس تو وقت کے خوش قسمتی کہہ ہے، لیکن ابو جان ویکھو نا ساڈا گھر کتھے وے، گلی دے اینڈ تے ساڈا گھر ہے، دوواں پاسے سارے گھر یہودیاں دے نے، ابو میرے نبی میرے جنازے تے آن کسے غیر نے کوئی تانا دے چھڑا نا میری روح بھی طرف جانی، میرا نبی میرا جنازہ پڑھن آن تو میرے جنازے تے آئے، نبی نو کسے بے ایمان نے کسے غیر نے کوئی تانا دیتا کہ میری روح بھی طرف جائے گی، اس واسطے میں ایک قبول کر سکتا کہ نبی میرا جنازہ نہ پڑھن، میں ایک قبول نہیں کر سکتا کوئی میرے نبی نو پہنکے، میرے جنازے جائے نبی نو کوئی پہنکے، اور نبی دے غلاموں قرآن آتا ہے انج منو جمین نہ منے ہے۔ نبی دی ختم نبوت جس وقت حملہ ہوئے، نبی دی عزت و ناموس تے حملہ ہوئے، پھر مسیطہ دے حجرے وچ وڑ کے بہ کے اللہ اللہ کرنا دین دی خدمت نہیں، پھر حسین وانگو 6 مہینے دا پتر لے کے میدان وچ آنا حسین نہیں، قرآن دے اجمن جویں نہ منے، حضور دے غلاموں صحابہ کیویں منے، آخری بھی سنا دے کہ رہن دیا، کیا ملاج ہے تھوڑا جی؟ حضور انج منو جویں نبی کے صحابہ بنے۔ سنو میرے حضور دے غلاموں، آخری دی سے بات پیش کرنا چاہنا، میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، غیرت ایمانی بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، غیرت ایمانی بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ ساری قوم اتنی کو بے حس ہو چکی ہے، اور ٹھیک ہے جی مولوی جانتے انہوں نے کام جانن، نہیں یار نہیں، کلمہ تو بھی حضور دا پڑھے ہے، تو بھی نبی دا امتی ہے، جنہ مولوی دا فرض ہے انہیں تیرا فرض ہے کہ اپنے نبی دی عزت و ناموس تے پہرا دے۔ نبی پاک دے غلاموں کون صحابہ کرام جنہ حضور منن دا حق ادا کر چھڑے، میں آخری دی سبق سنا کے بات کو ختم کرنا چاہنا، اے میں جڑی گل سنا لگا نا ہے بڑی ایمان افروز ہے، توجہ فرمائیو ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، حضور اے حضرت حضور علیہ السلام مدینے پاک دی سیر پہ کرن تے مدینے شریف بھی سیر کر دیا حضور شہر و باہر آ گئے، شہر و باہر آ گئے، آؤٹ آف سٹی آ گئے، اگے ایک وفد بیٹھا سی، وفد طارق بیٹھا سی، نبی پاک دے غلاموں جس وقت حضور آئے نا اس وفد دے خیمے لگے نے، ساری بیویاں بچے سارے وہ خیمے وچ نے، 4 انہوں نے بڑے 4 لیڈر 4 سپہ سلار 4 انہوں نے بڑے کمانڈر وہ سرے راہ بیٹھے ہیں۔ نبی پاک دے غلاموں حضور چلتے جس وقت انہوں نے کول آئے نا، انہوں نے کول آئے تو دیکھیا کہ 4 انہوں نے سردار بیٹھے نے قافلے دے، انہاں قافلے والے دے کول ایک سرخ رنگ دا بڑا بہترین عربی نسل اونٹ سی، جس نے حضور نے آتے ہوئے کہا اونٹ بڑا کام ہے، اونٹ بڑا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا بھی قافلے والے ہو اے اونٹ مینوں دے چھڑو، میرے تسی وعدہ کر لو، گل بات کر لو، ایگریمنٹ کر لو، یہ فائنل کر لو، جنہ ہے میں جا کے تمہیں دے پیسے دے دینا، اونٹ مینوں دے چھڑو۔ سرکار نے اونٹ نہیں لیا، حضور دے غلاموں پڑھو کتابوں کو چھلا پڑھو میں بخانا، حضور نے السلام نے اونٹ دا سودا ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، جنہ کی گل بات ہو گئی، فائنل ہو گیا، سرکار نے اونٹ دی مہار پھڑی، وہ چارے دے چارے سردار کوئی نہیں بولے، سرکار نے مہار پھڑ گئی وہ نہیں بولے، حضور مہار پھڑ کے چل پہ ہوتا بھی نہیں بولے، جس نے حضور مہار پھڑ کے چاندے نہیں پہ وہ چارے دے چارے حیرت کی تصویر بن کے سرکار کو چاندے نہیں میرے پہ بول دے نہیں پہ۔ نبی دے غلاموں جس وقت حضور اکھاں تو اوجل ہو گیا نا، حضور اکھاں تو اوجل ہو گئے، وہ کیپٹن آف دی ٹیم وہ سپہ سالار بڑا ہڑبڑا کے بے قرار ہو کے اپنے ساتھیوں دا اور کافلے آ رہے ہو اور پتہ دے یہ بندہ کون سی بارو بارو سیر بارو یار وہ سردار وہ کیپٹن دے بندہ کافلے آ رہے ہو وہ پتہ دے یہ بندہ کون سی وہ تجھے پتہ ہے پتہ نہیں سردار تینوں ہے پتہ نہیں جی تینوں ہے نہیں جی تینوں ہے نہیں جی پڑھو کتابہ نبی دے غلاموں جس وقت جمع پھر نہیں سردار اسے جا شاباش ہے تو اٹھے
عجیب بندے ہو تسی، میرا ایڈا مہنگا ہوں تو سزائے کرا چھڑے، اگر وہ بندہ چلا گیا نہ چاند نہ پہچان نہ ضمانت نہ گارنٹی نہ پروف، وہ میرا مطلب چلا گیا تو سب غیر ذمہ دار مظاہرہ کیتا ہے، اگر وہ بندہ نہیں ہوگا کون ذمہ دار میرے ہوتا؟ ایک جو غصے پہ ہوئے انہیں ایک سر چارے سردار پچھو ایک سردار بولیا سردار جی ایک منٹ ہے والا کیپٹن آف دی ٹیم کون ہے؟ تسی ہو نا؟ سردار جی ساڈے لیڈر تسی ہو نا؟ سپاہ سالار تسی ہو نا؟ ہیڈ آف دی ٹیم تسی ہو نا؟ تساں کیوں نہیں دھیان کیتا؟ نبی پاک دو علماء جنہوں نے پوچھا تساں کیوں نہیں دھیان کیتا؟ تے سردار پتہ کیا ہوندا ہے؟ اوے قافلے والے ہو تانوں میں اپنی گل دساں انہوں نے کی وہ آندا ہے مینوں کوئی نہیں پتہ کی سودا ہویا مینوں کوئی ہوش نہیں میں انہوں نے کی فائنل کی تھی کی ایگریمنٹ ہویا ہے اوے قافلے والے ہو وہ تا مکھڑا ویکھیا سا جی وہ تا مکھڑا ویکھیا سا جی انج میں 14 رات تک چڑھ جاوندا پیا اوے قافلے والے ہو میں پھر دا پیا او دے چہرے چوں اینا نور پہ نکلدا سی اینا نور اور سامنا پہاڑ او دے چہرے تے نور نال دورا بندا سی پیا مینوں کوئی پتہ نہیں کی سودا ہویا ہے تے کی گل بات ہوئی ہے اور ایسی سردار اپنی گل تے یہ کہہ کے چھڑا لی اس جان تے نال ہی دوجے تے چڑھائی تے تو کیوں نہیں جان کیتا ہوئے دوجا مطلب کی ہوندا ہے سردار جی میں تانوں اپنی گل دساں جی انہاں کہا کی انہاں کہا جی مینوں کوئی نہیں پتہ تہاڈی کی گل ہوئی ہے مینوں کوئی نہیں پتہ تہاڈی کی فائنل ہوئی ہے سردار جی او دی زلفاں ویکھی نہ جے او دی زلفاں ویکھیاں سا جے فتلن دی کالی زلفاں خام کھا کے تے بدو ہاں مکھڑے چوندی سی پئی سردار جی سیدھی صاف کر لے مینوں کوئی پتہ نہیں میں بس اودی زلفاں دا اسیر ہو گیا تے زلفاں ویندا رہیا سردار تریجے ٹر میں جلدی جلدی مکانا چاہنا سردار تریجے ٹر گیا تو کیوں جان کیتا ہوئے وہ تیجا میں سردار جی پھر تو اپنی بھی گل دسا انہیں کہا کی انہیں کہا جی مینوں کوئی نہیں پتہ تہاڈی کی گل ہوئی ہے مینوں کوئی پتہ نہیں تہاڈا کی فائنل ہویا سردار جی تسی میں تسا مکھڑا ویندا رہا ایک زلفاں ویندا رہا سردار جی میں تانوں کی دساں میں کہ کچھ نہ کچھ بول انہیں کہا سردار جی مینوں تہاڈے سودے دا ایگریمنٹ دا کوئی بات نہیں پتہ نہیں کی ہویا سردار جی تسی اودیاں زلفاں دوسرا زلفاں دے تیسرا دے سردار جی تسی وہ چہرے دی روشنائی تے زلفاں نوں بھی گل کر دیو پے میں تانوں کی دساں سردار جی میں تے او دا حسن و جمال وچ اینا گرفتار ہو گیا سا اینا گرفتار ہو گیا سا سردار جی جدوں بولیا نا تے سچی گل ہے میں اودی شرینی گفتگو دا اثر ہو گیا میں اودی میٹھی کلام سنی تے مینوں کوئی ہوش نہیں رہی کہ کی گل ہوئی ہے کی بات ہوئی ہے سردار چوتھے آ گیا تے تو کیوں نہیں دھیان کیتا ہوئے چوتھا دا سردار جی تسی مکھڑا ویندے رہے ہو او زلفاں ویندا رہے او کلام سندا رہے سردار جی سچی دے ساتھ گل ہے تسی اودی پرسنالٹی ول دھیان نہیں کیتا اودی ذات اودی شخصیت سر تو لے کے پیرا تک او مجسمہ حسن و جمال دا میں تے اودا مجسمہ ہی ویندا رہا مینوں پتہ کی سودا ہے نبی دے غلامو ایک کاندا مکھڑا ویندا رہا دوجا دا زلفاں ویندا رہا تیجا دا کلام سندا رہا چوتھا دا اودی پرسنالٹی ویندا رہا سردار غصے جا گیا انہاں نے شاباش ہے تواڈے تساں غیر ذمہ دار نے مظاہرہ کیتا ہے میرا ایڈا مہنگا اونٹ اگر بندہ لے کے چلا گیا نہیں آتا تو میرا نقصان ہویا نا وہ تو کوئی جان پہچان نہیں کوئی ضمانت نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی پروف نہیں تو سب میرا نقصان کرا ہے سردار انج بولے پیا او دی بی بی خیمے وچ بول پئی او دی بی بی خیمے وچ بولی خبردار اپنی زبان نوں لگام کے چپ کرو او دے بارے کوئی نصیبہ جملہ کوئی ایسی بدگمانی خبردار اپنی زبان بند رکھو آنا سامنتن میں ہوتی سامنا اس سے سردار دی بیبی ہوتی ہے میں ہوتی سامنا خبردار کچھ کوئی بولیا تھے سردار چلو کوئی اتحاد و زامن پڑے ہیں بی بی تو انہوں جان نہیں ہے اہمیں وہ منہ کر کے اندر آدھی میں نہیں جان دیو کون ہے پھر سمانت کیا دی انہیں اچھا کافر آ رہے ہو میں اس طریقے نہ جان نہیں ہوں جس نے تسی سودا کر دے سو نا پہ تسی گل بات پہ کرو میں خیمے دی ووٹ بھی چو ویکھیا سی ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا لہذا کول مائنڈ ریلیکس بالکل تواڈے پیسے ہون گے یا اونٹ آوے گا نہ آوے میں کڑی سامنا پڑھو دی سے نبی دے غلام گل مقامہ اینی گل ہوے پئی کہ صحابہ کرام آ گئے صحابہ کرام آئے آپ نے صحابہ کرام دا تازہ کھجورا انہوں نے کہا کافلے آ رہے ہو اے کھجورا تے کھاؤ نا تے تواڈے وچوں کنے سودا کیتا سی نور نال سبحان اللہ تواڈے وچوں کنے سودا کیتا نور نال او سردار نے سودا تے میں کیتا سی سودا تے میں کیتا صحابہ نے فرمایا اچھا اے جناب اونٹ دے پیسے اے سرکار نے کڈے جڑا سرکار اونٹ لے کے چلے گئے نبی پاک دے غلامو جس نے صحابہ کرام نے پیسے دیتے نا سردار بھی سارے خیمے والے خیمے چ نکل کے چمکٹھا لگا تے سردار پتہ کی ہوندا ہے
وہ پروڑے ہو چھڈو سودا یار چھڈو اونٹ چھڈو پیسے چھڈو سودا دسو سونا رہندا کتھے دسو سونا رہندا کتھے نبی پاک دے غلاموں صحابہ کرام نے فرمایا کھجوراں دا جھنڈ ویندے ہو انہاں کہا ہاں انہاں کیوں مدینہ تو رسول ہے نبی دے غلاموں میری محبت آندی ہے جس نے کافرہ دے سردار نے پوچھیا ہوئے گا وہ رہندا سونا کتھے وے تے صحابہ بھی یہ ہوئی کھوے گا عرب شریفت سونا ماہی وسدا ہے عرب شریفت سونا ماہی وسدا ہے عرب شریفت سونا ماہی وسدا ہے اگر تھوڑی طبیعت اجازت دے حضور نے شہر دی گر کر لئے عرب شریفت سونا ماہی وسدا ہے اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا اوے اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا ہے بھلا نال چنگیرا بھر دیا جاندیاں نے بھلا نال چنگیرا بھر دیا جاندیاں نے جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے اوے عرب شریفت سونا ماہی وسدا ہے عرب شریفت سونا ماہی وسدا ہے نبی دو غلاموں وہ قافلے نہ سردار بولیا انہیں کیا چھٹو قافلے والا چھٹو پروڑے ہو سودا چھٹو پیسے چھٹو اونٹ چھٹو دسو سونا رہندا کتھے وے صحابہ اکرام فرمایا او کھجوراں دا جھنڈ اوتھے حضور رہندے نے سارا قافلہ حضور دے کول آیا نبی دے غلاموں حضور دا کلمہ پڑھیا نبی دے غلام بن جاندے نے حضور دا کلمہ پڑھ کے نبی دے غلام جس نے کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی نے فرمایا اے قافلے والیو اے تواڈے پیسے اے تواڈی قیمت چونکہ اونٹ دا میں سودا کیتا سی تساں مینوں تحفہ نہیں سی دتا اے تواڈی اونٹ دے پیسے نے جس نے نبی نے قیمت دتی ہے سردار دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے ہن حضور دا غلام بن گیا ہے ہن نبی دا امتی بن گیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ پہلا ہر شے ساڈی سی ہر چیز ساڈی سی کہ کملی والیا ہن تیرے در دی غلامی دا پٹا گل وچ پالے یا سیدی یا رسول اللہ ہن اونٹ کی انہاں جاناں دا وی تو مالک ہے سونے پہلا سی ہر شے ساڈی ہے سونا اس تو چنگے چنگے اونٹ اجڑا تے اجڑ تے واڑے بھرے پے نے پہلا سی ہر شے ساڈی ہے ہن تیرے نوکر بن گئے سونیا ہن اونٹ ایک پاسے اینا جانا دا تو مالک ہے اینا جانا دا تو اچھی بولے نا جانا دا تو وہ حدیث بخاری ہے جنہی دیر تک جان تو ود کے نبی نال پیار نہیں کرنا کوئی ایمان والا ہو سکتا وہ لوگ ایمان والا ہو سکتا اسی آج اس دی تقریب کے اندر شریک ہے سنو میں اپنا عقیدہ بیان کرنا پہلا اسی کدی کسی ولی دا نام ہی نہ لیں دے جے اینا دی نسبتہ میرے نبی دے نال نہ ہوتی ہے ولی تے بڑی دور دی گل ہے حضور دی آل اصحاب اولاد اولاد سی نوکر کمیوں نہ دے خدا دی عزت دی قسم کدی کسی دا تذکرہ نہ کر دے کہ انہاں دی نسبت نبی دے نال نہ ہوندی اسی جدے نعرے مارنے ہیں اودی وجہ ہے کہ اودی نسبت میرے نبی دے نال اولیاء اللہ دے اسی عرس منانے ہیں ولیاں دی اسی عرساں دی تقریب وچ اوندے ہیں وجہ انہاں رسول اللہ دی محبت گیت گائے نے انہاں لوکاں نوں حضور دی محبت گیت سنائے نے کون اللہ دے ولی اللہ دے ولی دی جے شان سننی ہے علماء کرام بیٹھے نے انہاں حکم دیتا ہے سناؤ تے تین میں پھر گل سنانا باجد مستامی دی اللہ پاک حضور دا صدقہ میری تہاڈی حاضری قبول فرما حضرت باجد مستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت کتابوں اندر پڑھے علماء کرام موجود ہیں باجد مستامی اپنے آستانے تے سن بیت اللہ نہ پکرن تے ایک اس شہر وچ کنجری آ گئی کنجری آئی کوٹھا بنا کے طوائف رقاصہ وہ اتھے جناب آ کے انہیں کوٹھا کھول لیا تے جو نوجوان آؤن وہ آ کے اتھے زناکاری کرن وہ جس وقت شہر میں اڈا ایک بڑیا گندگی دا شہر میں کچھ موسد لوگ حضرت باجد مستامی کو ٹھوکے جناب ایک تو اٹھے ہوں گے شہر میں چھے کام ہونے گے فرمایا کی ہوئے توجہ بھائی
کی ہوا ہے انہاں جو کنجری کوٹھا کھول کے بیٹھی ہے نوجوان نسل ساری گمراہ بھی ہوندی ہے وہ سارے نوجوان چاندے میں بیٹھتے جا کے زنا کرتے رہے اور حرام خاری کرتے رہے پہ حضرت باجی مصطفیٰ تھوڑا اچھا مسلح چکیا سیدھا کنجری دے کوٹھے پہ اللہ دے ولی باجی مصطفیٰ مسلح چکیا سیدھا کنجری دے کوٹھے تے کوٹھے دے باہر نہ ہوئے گے باجی مصطفیٰ مسلح بچھایا تے تسبیح پڑھ گئے اللہ 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 دی یاد وچ مصروف ہو گیا ساری دیہڑی نہ کی گاہ کی کوئی نہ گیا اتھے انہاں کنجری دے کوٹھے تے گیا ہی کوئی نہ وہ اپنے سیکٹری نوں دی بات پتہ کر کی مسئلہ اج ساری دیہڑی کو منڈا ہے نہیں حرام پوری بات خاص واسطے وہ جس نے سیکٹری بات کرو کہ میڈم انہوں نے کسے نہیں ہوں کسے نہیں ہونا اج انہیں کہا کیوں انہیں کہا بار بابے نے مسلح ڈا کے بیٹھے رہے جیڑا آندا ہے وہ بابے نوں ویندا ہے یا کردا پیچھے ٹر جاندا ہے جیڑا آندا ہے وہ بابے نوں ویکھ کے پیچھے ٹر جاندا ہے پتہ لگا ادوں تے منڈے بلیاں دا یا کردے سن اج کل تے مولوی بھی نہیں کردے پے سبحان اللہ ادوں تے منڈے بلیاں دا یا کردے سن اج دا بے حیا اینا مولوی ہے منبر تے بیٹھ کے بلیاں نوں پونکدا ہے نبی دے غلاموں وہ سیکٹری کہندا بی بی کسے نہیں ہونا بار بار یعنی مستانی بیٹھے رہے وہ جیڑا ہوندا ہے ویندا کہ اللہ دا ولی ہے حیا کردا پیچھے ٹر جاندا ہے وہ کنجری اپنے سیکٹری نوں دی جا بابے نوں جا کے کہے تینوں اللہ نہ کردا شوق کس مسجد جا کسے درگاہ جا کسی آستانے تے جا کسی جنگل چ ٹر جا تینوں نہیں پتہ کنجری دا کوٹھا ہے وہ سیکٹری آ کے اوویں آندا جی سرکار بی بی ساڈی میڈم پئی آندی ہے کہ جناب جی کو اللہ نہ کردا شوق ہے نا تے کسی مسجد جاؤ کسی درگاہ جاؤ کسی دارالعلوم جاؤ جنگل چ ٹر جاؤ تانوں نہیں پتہ کنجری دا کوٹھا ہے باجی مستعمی سر اٹھایا فرمایا جا جا کے نکائی پر تیرا گاہک بن کے آیا سبحان اللہ جا نکائی میں تیرا گاہک بن گیا پوچھے منگے ایک رات تک ہی رہندی ہے انہیں جا کے انہیں کہا میڈم ہوتے ہیں بابے کھاتے بڑی آئے ہیں وہ کہنے لگے کنے رہندے ہو انہیں کہا نہیں میری قیمت ہے بابے نے جناب وہ رات دی پیمنٹ کی تھی انہیں کہا کنجری نو دے جا کے باجی مستعمی کنجری دے کوٹھے تھے اور نبی دے غلاموں باجی مستعمی کنجری دے کوٹھے تھے نبی پاک دے غلاموں وہ کنجری زرد برد لباس پائے ہیں باجی مستعمی رحمت اللہ تعالی کنجری دے کوٹھے مسلح پا گئے نظران جھکائیوں نے اللہ 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 بی بی بن ٹھنڈ کے کول بیٹھی ہے بابا میں وقت دھیان نہیں پہ کرتا جس نے ادھی رات کا ویلا آیا نا ادھی رات کا ویلا آیا کہ آپ سے کھڑی بولے آپ سے کھڑی بولے میرے نبی دو غلاموں جس نے ادھی رات کا ویلا آ گیا رومی کشمیر بولے انہیں کہ پچھلی راتی اور رحمت رب کوئی کرے بلر آنسو جاری ہو گئے پھر رومی کشمیر بولے آپ کی فرما دے عشق کی زندگی اوے ہڈی رجے عشق کی زندگی اوے ہڈی رجے اوے روڑا کم اونا نبی دو غلاموں پچھلی رات دا ویلا آیا گیا حضرت باجی مصطفی جس نے ادھی رات دا ویلا آیا او کجری انقدار کوئی کر دی ہے بابا میرے وقت دھیان میں پیا کرتا ادھی رات دا ویلا ہے باجی مصطفی نے نظر اٹھائیاں فرمایا آج رات دی تینوں میں قیمت دیتی ہے آج رات تو میرے واسطے پوکے میرے واسطے بوڑے جو میں رکھا گا تینوں کرنا پوے گا کنجری آندی ہے ہاں جی بابا جی میں قیمت وصول کر رہی ہے جی میں تسی آکھو گے میں یوں میں کراں گا اللہ دا ولی بولے اے بی بی سب تو پہلے اپنا بےہودہ تے گندا لباس اتار جا کے پاک اللہ
زمانے دی کنجری ہے رکوع وچ جاندی ہے زمانے دی کنجری ہے سجدے وچ جاندی ہے زمانے دی گناہگار عورت ہے جس نے سر سجدے وچوں چک دی ہے اللہ دے ولی دی دعا دے نال ولیاں بنی ہوئی ولیاں بنی ہوئی ہے اکھاں وچوں آنسو جاری نے زاروں قطار روندی ہے کہ رو رو کے رب دی بارگاہ وچ کی آندی ہوے گی پھر رومی کشمیر بولے رو رو کے آندی ہوے گی رو رو کے ترلے کردی ہوے گی سواری اوے میں توبہ کر لی رومی کشمیر کی بیان دے آنکھیں کھڑی کی بیان دے سواری میں توبہ کر لی کہ میں ایک یاد رکھنا علماء دے قدموں تے ہاتھ رکھ کے گل کر لگا اللہ دے ولیاں دے سینوکر اللہ دے ولیاں دے قدموں دی خاک دے برابر بھی نہیں پر سنیوں اہل فی زمانہ جو چل رہے نا پیا خدا واسطے ہوئے نا مذہبی بے روپیے دا جڑے بڑے ہیں نا بڑے انہاں تو بچ جاؤ ساڈے سنیاں دا بیڑا گھرک انہاں نام لحاظ مذہبی بے روپیاں نے جڑے آسمان دے مجاور بن کے بیٹھے شریعت مصطفیٰ دے باغی ایک دین دے جناب ٹھیکیدار بن کے بیٹھے نے اہل سنت ہے نوے جڑے نقصان کیتے یاد رکھو سنیو ہوا وچ اڈے اگ کھائے ہوا وچ اڈے اگ کھائے نبی دی ایک سنت دا کار ہوے نا وہ شوق دا باز جادوگر تے ڈرامے باز ہو سکتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا ولی وہ ہوتا ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ یبیتون لربہم سجدا وقیاما جنہاں دیاں راتاں سجدے تے قیامت گزردیاں نے تے دن سیامت گزرے ایتھے جناب بیبیاں تھپڑے دے رہے جو جہاں غیر شریف جناب عذر تے ساری جڑی آستان کتے لکھے ہے جناب بیبیاں نو بے پردہ نبی دی شریعت اجازت دیندی ہے انہاں پیراں دے آستان جا کے ویکھو خدا دی قسم او جناب تمیز ویچے جا رہے نے طلاق تڑ نظراں میں چڑھاوے حسین تو بڑا بھی کوئی پیر ہے بولو تو صحیح یاد حسین تو بڑا کوئی پیر ہے مدینے پاک تو بڑا کوئی دربار ہے لیکن حسین کو یزید نے ڈیمانڈ کی تھی آفر کی تھی حسین تیرا تو بڑا پیر کوئی نہیں مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں کائنات میں تیرے نام بابے دے مرید اندر بڑو بھو تھے یہ سنہ قرآن پڑھاؤ لوگی آپ چمن گے نگرانے دیں گے چڑھاوے چن گے توفے لبن گے ہدیہ لبن گے مانی جانا میرے معاملہ میں تخنا دیو فرمایا تھا انہا ایک منہ نہیں تمہیں تم دسنا چاہنا جو تیرا کا پلید اقتدار کے قابل ہو جائے پھر حجرے میں بڑھ کے اللہ اللہ کرنا دین کی خدمت نہیں پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر نبی پاک نے غلاموں اولیاء اللہ دے نوکری کرو فیضان انہوں نے قدموں سے ملنا جے ولیاں کا فیضان آج بھی موجود ہے اولیاء کا فیضان پاکستان لیکن اینا 2 نمبر پیرہ کو بچو اینا بڑیاں کو بچو جنہاں ہمیں سنت کا نقصان کیتے آخری گل سن لو تے پھر گل مکائیے میرے ورگا کوئی گناہگار بندہ کسی پیر دے آستانے تے ٹر گیا تے شرطیں رکھی اس پیراں دی کوئی کرامت دیکھا گے مرید ہو جانے نہ ہوئی تو پیر اپنے گھر اسی اپنے گھر سمجھ آئیے پورا مہینہ آستانے
آستانے تے رہا لنگر شگر کھاندا رہا اتنے پیر دے شبو روز ویندا رہا آستانے تو آنا جاندے نکلدے بیٹھدے اٹھدے مہینے تو بعد واپس چلا گھر پیر صاحب اجڑے جو نکلے باہر مرید ہو جائے پیا فرمایا میں دیا گل سنو ادھر واپس آ کدھر چلنا ہے انہاں کہا حضور گل ہے سچی تے صاحب نیتیں کر کے آیا سکے پیراں دی کوئی کرامت ویکھاں گا تے میں مرید ہو جانا تے نہ نظر آئی تے پھر ٹھیک ہے تسی اپنے گھر سے اپنے گھر تے فرمایا پھر حضور ہن تر چلنا کیوں مینوں تو سرکار کوئی تر کرامت نظر نہیں آئی فرمایا گل سن کنی دیر رہے تھے جناب ایک مہینہ شب و روز میرے ویکھے نہیں حضور بڑے دھیان نال ویکھے نے فرمایا ایمان دی سلامتی نہ دسی میرا ایک پورے مہینے وچ تو ایک بھی میرا کام غیر شرعی ویکھے میرا کوئی ایک بھی کام غیر شرعی ویکھے سوچی پہ گیا نہیں سرکار فرمایا اس تو بڑی تر میں کرامت نہیں بتاؤں سبحان اللہ اس کو ساڈے نزدیک پتہ نہیں اساں ہوئے کہ پیر کی سمجھ رہے ہیں کہ کرامت مخائے انج ہوئے تے تاں انج ہوئے تے تاں اور نہیں ہو خدا دے بندیو صرف اے ویکھو میرے نبی دی شریعت دا پابند ہے میرے نبی دی شریعت دا تابع ہے میرے نبی پاک دی شریعت دے مخالف تے نہیں چلدا پھر دوسرا جدو شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے گا نبی پاک دے غلاموں پھر تسی یہ گلاں چھڈو کرامتاں بھائی ایک اس تو بڑی اس دور کرامت کیڑی ہو سکتی ہے کہ جڑی ساری زندگی جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنت عمل کرتے گزر جائے بس میں دعا کرنا اللہ ولیاں دی سانو نوکری کرنی تو فیق عطا فرمائے اللہ پاک انہاں ولیاں تو اے 2 نمبر مذہبی گروپیے اللہ انہاں کو سانو محفوظ فرمائے اللہ پاک اس آستانے نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے قبلہ شاہ جی نو اللہ تعالی عمر خضری عطا فرمائے یا زندہ سنو باقی وما علینا الا البلاغ